آج پورے 4 برس کے بعد یہ چہرہ میرے مقابل تھا، یہ چہرہ جو کبھی میرے دل میں بستا تھا، مگر آج مجھے اتنا اجنبی کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس قدر ویرانی اور وحشت تھی کہ میرا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ یہ واقعی زینب امین تھی یا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی؟ زینب، یہ تم ہو؟ میری آواز مجھے خود بھی اجنبی لگی اور اس کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ 4 سال اتنے طویل تو نہیں ہوتے کہ تم مجھے پہچان ہی نہ سکو۔ وہ شکستہ کواڑوں کے سامنے سے ہٹ گئی، مگر میرا بے جان وجود ہلنے سے انکاری تھا۔ آ جاؤ اندر، میرا گھر تمہارے شایان شان تو نہیں ہے، مگر قبرستان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زینب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بدل گئی ہو۔ میرے لہجے میں ابھی تک حیرت پنہاں تھی۔ جن کی قسمت بدل جائے ان کے چہرے نہیں دیکھا کرتے۔ اس نے لکڑی کی پرانی طرز کی بے رنگ کرسی اپنے آنچل سے صاف کی، میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اس کے زرد چہرے کے سیاہی مائل نقوش کو دیکھا۔ 4 سال 4 صدیوں میں کیسے بدل گئے زینب؟ یہ وقت اتنا طویل تو نہیں تھا کہ تمہیں گھر سے کھنڈر بنا دیتا۔ جب دل کھنڈر ہو جائیں تو ظاہر کی پرواہ کسے رہتی ہے؟ تم بیٹھو نا، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ نہیں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ کھینچ کے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں تابی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اپنے نصیب کا لکھا بھگت رہی ہوں۔ مقدر ناانصافی پہ اتر آئے تو انسان کھنڈر ہی ہو جاتا ہے۔ تم سناؤ، شادی وادی کی؟ نہیں۔ تم نے کر لی؟ ہاں۔ اس نے آنکھوں کو زور سے جھپکا۔ باہر چارپائی پہ جو شخص لیٹا ہے، تم نے دیکھا نہیں اسے؟ باہر؟ وہ جو میرے ذہن میں جھلنگا چارپائی پہ بے سدھ لیٹا 70-80 سالہ بڈھا جس کے گدلے چہرے پہ مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں، اس کا عکس سرسرایا۔ اسے دیکھ کر میرا دل متلانے لگا تھا۔ نشئی ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی میرا مجازی خدا ہے۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی مگر آنکھیں اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ کیا؟ میرے ہاتھوں سے قیمتی موبائل فون پھسل گیا۔ شوق کے باعث میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو زینب؟ زینب کے ساتھ تو خود زندگی نے مذاق کیا ہے۔ زینب اب کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتی۔ اس قدر زہر اور تلخیاں تھیں اس کے لہجے میں۔ میں بے ساختہ رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو تابی؟ رونا تو مجھے چاہیے، مگر کیا کروں، اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ اس نے میرا سر اپنے شانے سے لگایا۔ بے تابی سے برستی شفاف پانی کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پہ پھسلتی جا رہی تھیں۔ سبز پتوں کی جھنکار کے سنگ بوندوں کا رقص جاری تھا۔ باہر آسمان رو رہا تھا، اندر میرا دل۔ میں جو 4 برسوں سے آنسوؤں پہ بند باندھتی آ رہی تھی، آج سارا ضبط چھلک پڑا۔ زینب امین، میری محبت کا خوبصورت چہرہ، آج اس کا نچڑا ہوا وجود دیکھ کر ہر عضو آنکھ بن کے برسنے لگا تھا۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ فسوں خیز افسانوں جیسی تھی۔ اس کا سلونا چہرہ، اس پہ جگمگاتی تلسمی آنکھیں جن میں بلا کی پراسراریت تھی۔ میں اسے کھوجنے کی چاہ میں اس کی ذات میں داخل ہوتی چلی گئی، حالانکہ میرے اور اس کے منصب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں حویلی کے وارث کی واحد نشانی تھی اور وہ ہمارے جدی پشتی ملازم امین بخش کی اولاد تھی۔ میرا اور اس کا کوئی میل نہیں تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا سایہ بن گئی۔ میں نے اسے کبھی خود سے کمتر نہیں جانا تھا۔ میرے نزدیک وہ صرف میری مخلص سہیلی تھی، گو کہ مجھے ہر قدم پہ احساس دلایا گیا کہ کمی کمین لوگوں کو اتنا منہ نہیں لگاتے، مگر میں نے کبھی ان سطحی باتوں پہ توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں کا درد مشترک تھا، زخم یکساں تھے، تو پھر دل بھی قریب ہو گئے۔ میں نے مرتبے کی پرواہ نہیں کی تو وہ بھی احساس کمتری سے نکل آئی۔ خضراں اس کی سوتیلی ماں تھی، مگر دونوں کی عمروں میں 3-4 برس کا ہی فرق تھا، اس لیے ان دونوں کی بھی خوب بنتی تھی۔ اس کی اپنی ماں تو اسے جنم دیتے ہی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ زینب کو میں نے پہلی بار 8 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں خضراں کے ساتھ پہلی مرتبہ حویلی میں آئی تھی۔ خضراں امان بخش کی دوسری بیوی تھی۔ زینب کی سگی ماں چند سال قبل کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی تھی۔ خضراں کا بیٹا سجاول، جو ابھی 5 برس کا تھا، اکثر اس کے ساتھ آتا تھا۔
لیکن زینب پہلی بار آئی تھی۔ خضرا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ 17 سالہ خضرا کو میں اس کے نام سے ہی بلاتی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے بی بی صاحب، زینب نام ہے اس کا۔ اس کو حویلی اندر سے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا چل آج حویلی اندر سے بھی دیکھ لے۔ بیٹی؟ میں نے حیران نظروں سے 11 سالہ زینب کو دیکھا۔ وہ امان بخش کی پہلی زنانی کی کڑی ہے جی، تو میری بیٹی لگی نا؟ اپنے لمبے پراندے کے گھنگرو چھنکاتے ہوئے وہ بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹا کے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زور سے سر ہلایا، پھر اس گھبرائی ہوئی سی لڑکی کی طرف بڑھی۔ تو تمہارا نام زینب ہے، مجھ سے دوستی کرو گی؟ جی؟ وہ میری پھیلی ہوئی ہتھیلی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ خضرا نے نفی میں سر ہلایا۔ رہن دو جی، بانو آپا کو غصہ لگے گا، وہ تو اپنی بیٹیوں کو سجاول سے بات کرنے سے بھی ڈانٹتی ہیں۔ خضرا، تم کچن میں جاؤ، اور زینب تم میرے ساتھ پائیں باغ میں چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے خالص مالکوں والے انداز میں خضرا کو انگلی کا اشارہ کیا۔ جی بی بی جی۔ وہ مزید بحث سمیٹ کے دالان کی طرف مڑ گئی۔ میں زینب کا ہاتھ تھامے باغ میں چلی آئی۔ میرا نام تاباں ہے، تاباں فاروقی، 3rd کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور تم؟ میں بھی۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھی میرا انداز دیکھ کر۔ کون سے اسکول میں پڑھتی ہو تم؟ میں نے تو اپنے اسکول میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ والے اسکول میں تھوڑی پڑھتی ہوں جی، وہ تو بہت مہنگا اسکول ہے۔ میں تو یہاں ماسٹر فیض احمد کے اسکول میں پڑھتی ہوں، جو آپ کے دادا نے بنایا تھا گاؤں کے بچوں کے لیے۔ وہ خاصی باتونی لگ رہی تھی۔ کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ میں ایک ہی بہن ہوں، اور بھائی سجاول، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا؟ ہاں دیکھا تو ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری بہت بنتی بھی ہے اس سے۔ تمہیں پانچا کھیلنا آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے، چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ میں نے بینچ کی سائڈ پہ رکھی گیند اور ٹھیکڑیاں اٹھا لیں۔ یہ میرا زینب امین سے پہلا تعارف تھا۔ مجھے تو سیب بہت اچھے لگتے ہیں، تمہیں جانے کیوں پسند نہیں ہے؟ تیز تیز جھولا جھولتی ہوئی میں ایک ہاتھ سے سیب کھا رہی تھی، دوسرے سے رسی تھامے ہوئے تھی۔ مجھے تو بس کینو پسند ہے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو کینو بھی پڑے ہیں نا فریج میں، لے آؤ۔ میں نے رفتار آہستہ کی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں کھانا ہے۔ ارے واہ، کھانے کیوں نہیں ہے؟ خضرا، سچی تابا مجھے نہیں کھانا ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ میں جھولا روک کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم آؤ نا، انگلش کا سبق یاد کرتے ہیں، صرف 4 دن رہ گئے ہیں امتحانوں میں۔ مجھے یاد ہے سب۔ میں چھلانگ لگا کے نیچے اتری۔ تو پھر مجھے گرامر سمجھا دو۔ میرے بارہا ٹوکنے پر وہ مجھے آپ کہنا چھوڑ چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے گرامر تو میری اپنی بھی ایویں ہی ہے۔ غنی سے کہتی ہوں، اگر پھپھو نے اسے آنے دیا تو۔ نہیں تابی، ان سے نہ کہنا، کل بھی شاہ جی نے بہت ڈانٹا تھا انہیں۔ شاہ جی کو تو شوق ہے ہر کسی کو خواہ میں ڈانٹنے کا۔ میں بلاتی ہوں اسے۔ تاباں، وہ مجھے منع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں پونی جھلاتی مہمان خانے میں چلی آئی۔ ارمغان بانو پھپھو کے شکنجے میں پھنسا ان سے عقل و دانش کی کلاسیں لے رہا تھا۔ غنی، میں نے پردہ سرکا کے اندر جھانکا۔ ہاں؟ وہ فوراً اٹھا تو پھپھو نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ مجھے گرامر سمجھا دو گے؟ ہاں کیوں نہیں، اس نے تمہیں سمجھانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جو ٹیوٹر رکھا ہوا ہے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس بڈھے کھوسٹ کی مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے ناک چڑھا کے کہا۔ تو وہ پیسے کس بات کے لیتا ہے؟ بابا کی وجہ سے وہ انداز دھیما رکھ کے بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ اسی سے پوچھیے گا۔ غنی، باغ میں آ جاؤ، اسی سے سمجھنا ہے جو بھی سمجھنا ہے۔ غنی، تم جاؤ، میں نے جس کام کا کہا ہے پہلے وہ کرو۔ چاچی، مارکیٹ شام میں کھلتی ہے، ابھی تو 4 بجے ہیں، میں دوپٹہ پھر لا دوں گا۔ اگر تاباں کو ٹیوٹر کی سمجھ نہیں آتی تو میں سمجھا دیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ جسے ٹیوٹر کی سمجھ نہیں آتی اسے تمہاری کیا آئے گی؟ توجہ ہی نہیں ہے اس کی پڑھنے کی طرف، الٹے سیدھے جتنے مرضی کام کروا لو اس سے۔ انہیں ارمغان کی بےتابی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ چلو تابی، وہ میرے پیچھے چلا آیا۔ مجھے نہیں، زینوں کو سمجھنی ہے۔ زینو، کاپی لے کے آؤ۔ مگر وہ متذبذب ہو کے مجھے دیکھنے لگا۔
اچھا اگر اپنی چاچی کا ڈر ہے تو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں۔ نہیں میں چاچی سے نہیں ڈرتا۔ وہ بینچ پہ بیٹھ گیا۔ پتہ ہے، میں نے صاف مذاق اڑایا۔ وہ خجل ہو کے کاپی دیکھنے لگا۔ بابا کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی تھی، پتہ نہیں انہیں کیا مرض تھا۔ میں نے انہیں زیادہ تر سوتے ہی دیکھا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو وہ اکثر میرے ساتھ کھیلتے تھے، ہنستے کھلکھلاتے، بہت سی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ان 3 برسوں میں جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار شدید بیمار ہو گئے، انہیں ٹائیفائیڈ ہوا تھا۔ گو کہ پھر وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر وہ پہلے کی طرح تندرست نہیں ہو سکے۔ پھپھو مجھے ان کے پاس نہیں جانے دیتی تھی، ان کے خیال میں انہیں ڈسٹرب کرتی تھی۔ مجھے ان سے محبت تو بہت تھی، مگر ان کی طویل بیماری نے مجھے الجھا دیا تھا۔ 10-11 برس کی عمر میں قدرے سمجھدار ہو چکی تھی، یا شاید جن کی مائیں نہ ہوں انہیں وقت خود ہی سمجھدار کر دیتا ہے۔ انہی دنوں میں نے خضرا کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور ہراس بکھرا دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح پٹر پٹر باتیں بگارنا اور اونچے اونچے کہکہے لگانا بھولی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کے مزہ آتا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں چپ چپ رہنے لگی۔ میری 6ٹھی جماعت کے امتحان ہو چکے تھے، جبکہ زینب کے جاری تھے۔ وہ زیادہ تر گھر میں رہنے لگی تھی، ارمغان بھی میٹرک کے بورڈز کے پیپرز دے رہا تھا۔ میں سخت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ نغمانہ باجی مجھ سے 5 سال بڑی تھیں اور پڑھنے کی غرض سے وہ اپنے ددیال میں رہتی تھیں۔ سمرانہ ان سے 2 سال چھوٹی تھیں اور اب اپنے آپ میں گم رہنے والی لڑکی تھیں۔ سونیا سے تو میری بنتی ہی نہیں تھی، اسے شروع سے پرخاش تھی مجھ سے۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند آتی تھی وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی اور پھر میری طرف تمسخر سے دیکھتی تھی، تو میرا معصوم دل جل کے کوئلہ ہو جاتا تھا۔ پھپھو کو ہر وقت نت نئے ریشمی کپڑے اور کئی تولہ سونا خود پہ لادے رہنے کا شوق ہو گیا تھا۔ سارا دن گاؤں کی اور مزاروں کی عورتوں کے سامنے شیخیاں بگھارتی رہتی تھی۔ حالانکہ یہ حویلی میرے بابا کے نام تھی، مگر اس پہ بانو پھپھو اور ان کے شوہر احمد شاہ حکمرانی کرتے تھے۔ دراصل میرے دادا خضر حیات کی 2 ہی اولادیں تھیں، بانو پھپھو اور میرے بابا حسنین فاروقی۔ پرانے وقتوں کی بنی ہوئی یہ سرخ حویلی میرے دادا نے اپنی زندگی میں ہی بابا کے نام کر دی تھی۔ میرے بابا پھپھو سے 12 برس چھوٹے تھے، اس لیے ان پہ روب بھی بہت تھا۔ وہ شروع سے ہی ان سے دب کے رہے تھے، اور جب میری ماں اس گھر میں بیاہ کے آئیں تو پھپھو نے ان کو بھی اپنے روب میں رکھا۔ دادی تو عرصہ پہلے انتقال کر چکی تھی، اس لیے اب اس سرخ حویلی پہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ دونوں میاں بیوی میرے ماں باپ کو اپنی جی حضوری پہ مجبور کر چکے تھے۔ پھر میری پیدائش ہوئی اور میری پیدائش کے 3 دن کے بعد میری ماں رخصت ہو گئی۔ بابا کو پھپھو نے کبھی کسی قابل سمجھا ہی نہیں تھا۔ احمد شاہ بھی انہیں ملازم کا درجہ دیتے تھے۔ بانو آپا اپنے سسرال کے بجائے یہاں رہتی تھی، اور اس کا جواز یہ گھڑا تھا کہ حسنین ابھی حویلی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوا، جبکہ وہ انہیں قابل بنانا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے نچلی منزل کی سیڑھیاں اترنے لگی تو کافی عرصے سے بند پڑے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ یہاں پہ کون ہے؟ میں نے ایک کھڑکی سے جھانکا اور اندر کا منظر دیکھ کے میرا سانس رک گیا۔ خضرا بہت چپکے سے مر گئی تھی۔ کسی کو بھی اس کی خودکشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میرا ننھا سا دل آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ احمد شاہ سے تو مجھے پہلے بھی انسیت نہیں تھی، اور ان دنوں میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا کریح چہرہ نوچ لوں۔ تابا، لوگ اتنی جلدی کیوں مر جاتے ہیں؟ اماں کی عمر تھی جانے کی، محض 18 سال۔ پتہ نہیں انہوں نے خودکشی کیوں کر لی۔ ابا بھی ہر وقت روتا رہتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی سارا دن اماں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ وہ رو رہی تھی اور میں نے اپنی سسکیاں بہت مشکلوں سے دبائی تھیں۔ حویلی والوں کو ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر ہماری تو دنیا اندھیر ہو گئی نا۔ شاہ جی کتنے سنگ دل ہیں، ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے میری ماں کو مرے۔ صبح مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تنخواہ لینی ہے تو اپنی ماں کی ذمہ داری سنبھالو۔ ابھی تو میں نے 7ویں کا امتحان پاس کیا ہے۔ اماں تو کہتی تھی تو نے بہت سارا پڑھنا ہے زینو، وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، حالانکہ مجھے بھی یہی کام کرنا ہے ساری عمر۔ پھر بھی
اور مرنے سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر عزت سے جینا ہے تو کبھی حویلی مت جانا زینو، بھوکی مر جانا پر حویلی نہ جانا۔ اس نے ایسے کیوں کہا تھا تابی؟ پتہ نہیں۔ میں نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ ابا تو پہلے ہی بستر پہ پڑا ہے، شوگر نے اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ سجاول ابھی 8 سال کا بھی نہیں ہوا، وہ تو تیسری میں پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ وہ اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کے اپنے بابا کے پاس چلی آئی۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ خضرا نے خودکشی کیوں کی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میں جانتی تھی۔ بابا، میں نے ان کے ساکت ہاتھ پہ سر ٹکایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ زینو، کتنے دن ہو گئے سجو حویلی نہیں آیا، کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ لکڑی کی بینچ پہ کتابوں سے گھر بناتے ہوئے میں نے ستون سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم زینب سے پوچھا۔ ہاں، اسے عذرا پھپھو لے گئی اپنے ساتھ۔ یہاں تو سارا دن روتا ہی رہتا تھا۔ میرے آنسو تو خشک ہو گئے تابی، لیکن سجاول کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اماں ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہیں۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، باجی اتنی بڑی حویلی ہے، اس میں اتنے کمرے ہیں، اماں مجھ سے ناراض ہو کے پہلے کی طرح کسی کمرے میں چھپ گئی ہوں گی، تم اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ مجھے کیا پتا اسے کس کمرے کے اندھیرے نے نگل لیا۔ تمہاری پھپھو تو کراچی میں رہتی ہے نا؟ مجھے کھلی ہوا میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہاں، سجو کراچی چلا گیا ہے۔ پہلے پہلے مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، لیکن اب عادت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی سرخ ہتھیلی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تابی، ریکٹ کھیلو گی؟ ارمغان ریکٹ پہ شٹل کاک اچھالتا ہوا باغ میں آیا۔ نہیں۔ کیوں یار؟ 2-3 دن سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے کل بلایا تو جواب بھی نہیں دیا۔ میری مرضی۔ میں کتابیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ میرے مقابل بینچ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ میں نے اسے دھکیلنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تابی بتاؤ تو صحیح، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ میں نے تڑپ کے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے تابی؟ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ کہا نا میری مرضی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے تنفر سے منہ پھیرا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں جاؤں گا۔ تم میری اچھی دوست ہو۔ میں کچھ نہیں ہوں تمہاری، سنا تم نے؟ اور آئندہ مجھے بلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی آئی۔ تمہارے پیچھے کیا کتے لگ گئے ہیں؟ شاہ جی صوفے پہ پھیل کے بیٹھے سگار کے کش لے رہے تھے۔ ہاں، میں نے ان کو گھور کے دیکھا۔ انسان نما کتے۔ انہوں نے بے ہنگم کہا لگایا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے تو کہ انسان اور کتے میں تمیز کر سکے؟ یہ مشکل نہیں ہے شاہ جی، ہر غلیظ آنکھوں والا اور بھونکنے والا کتا ہی ہوتا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے سگار ایش ٹرے میں مسل دیا۔ میری شہزادی تو بہت عقل مند ہو گئی ہے۔ میں اوپر منزل کی سیڑھیاں چڑھ گئی اور زینب تھوڑی دیر بعد ہی چائے کا کپ لے کے میرے کمرے میں آئی تو میں سمجھ گئی کہ اسے خود بدھ لگی ہوئی ہے۔ تابی، ارمغان تو اتنے اچھے ہیں، تم نے اتنی بے عزتی کیوں کی ان کی؟ سچ مجھے بہت غصہ آیا تم پہ۔ کوئی اچھا نہیں ہے زینب، سب نے چہروں پہ نقاب چڑھا رکھے ہیں اچھائی کے۔ میں بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ گئی۔ تیرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اس نے؟ میری پشت پہ اس کی سیاہ تلسمی آنکھیں چبھنے لگی۔ اس کی اتنی جرت ہے کہ مجھ سے بدتمیزی کرے؟ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تو پھر؟ بس اچھا نہیں لگتا مجھے، وہ شاہ جی کا بھتیجا ہے نا، اس لیے زہر لگنے لگا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ وہ میرا اچھا دوست تھا، پر اب میں نے اس سے دوستی ختم کر دی ہے۔ تو سچ کہہ رہی ہے؟ بس اس وجہ سے تو نے اس کا دل توڑ دیا کہ وہ شاہ جی کا بھتیجا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، کیونکہ یہ تو میں شروع سے جانتی تھی کہ وہ شاہ جی کے بھائی کا بیٹا ہے۔ ہاں، میں نظریں چرا کے چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ اب یہ موضوع ختم کرو، میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، پر کوئی بات تو ہے ضرور۔ وہ ٹرے اٹھا کے باہر نکل گئی اور میں اپنی جان سے عزیز سہیلی کو وجہ نہ بتا سکی۔
میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لینا چاہا تو پھپھو اور شاہ جی نے صاف انکار کر دیا کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کی بیٹیاں کیا لڑکیوں میں شمار نہیں ہوتی؟ میرے لہجے میں طنز سمٹ آیا۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں، مجھے پھپھو کی آواز میں پہلی بار پستی محسوس ہوئی۔ جب سے نغمانہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کورٹ میرج کر کے گھر سے بھاگی تھی، ان کا انداز قدرے دھیما ہو گیا تھا۔ شاہ جی اس کی صورت دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھپھو نغمانہ باجی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ تیری خطا ہو نہ ہو، بس تجھے نہیں پڑھنا۔ شاہ جی نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے ہر صورت میں آگے پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ازلی ہٹ دھرمی سے کہہ کے سیڑھیاں اترنے لگی تو ارمغان سامنے آ گیا۔ کیسی ہو؟ آج پورے 1.5 سال بعد اس نے مجھے بلایا تھا۔ تم سے مطلب؟ میں پاس سے گزر کے دالان میں چلی آئی۔ میں یہ داخلہ فارم لے کے آیا تھا۔ اس نے فارم آگے بڑھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح کی ہمدردیاں جتا کے تم میرا دل جیت لو گے؟ یاد رکھنا مسٹر ارمغان حجازی، تابان حسین فاروقی نہ تو معذور ہے نہ کم ہمت۔ میں نے فارم پکڑ کے بغور اسے دیکھا۔ میں احمد چچا اور بانو چچی کو منا سکتا ہوں، اس نے قطعی برا نہیں منایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کام میں خود کر سکتی ہوں میں اسے دوسروں پہ نہیں چھوڑتی۔ تم نے زحمت کی، شکریہ، لیکن میں اتنے گھٹیا کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی۔ میں نے فارم ٹکڑے کر کے اس پہ اچھال دیا۔ تاباں، تم اچھا نہیں کر رہی۔ اس کا لہجہ پست تھا۔ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ میں سر جھٹک کے جھولا جھولنے لگی۔ اور پھر مجھے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کالج میں داخلہ لیے ہوئے کہ انہی دنوں بابا انتقال کر گئے۔ پہلے وہ بستر پہ سوئے رہتے تھے، پھر قبر میں جا کے جا سوئے۔ میرا دکھ بہت بڑا تھا، آنسو ختم ہو گئے تھے لیکن درد کم نہیں ہوتا تھا۔ واحد زینب تھی جس نے میرا غم بانٹا۔ ارمغان کی تعزیت بھی سننا مجھے گوارا نہیں تھی۔ سب ہی سنبھل گئے تھے مگر میرے ذہن میں بابا کی زندگی کی آخری رات آسیب بن کے چمٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر، میرے بابا کو کیا ہوا تھا؟ یہ اس طرح اچانک؟ میں نے ڈاکٹر ادیب حشمت کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا جو میرے فون کرنے پہ بھاگے آئے تھے۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بابا مرے نہیں ہیں، انہیں مارا گیا ہے۔ وہ ڈسٹ بن میں گری ننھی منی بوتلوں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ میرے سر پہ تو 7 آسمان آ گرے۔ اسی وقت شاہ جی تیر کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں ابھی ہسپتال لے کے جانا ہوگا۔ شیدے، مکھن، ماتھے سے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے وہ اجلت میں کہہ رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا، ڈاکٹر نے مجھے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب۔ انہوں نے بابا کا ہاتھ آہستگی سے بیڈ پہ رکھ دیا۔ یہ مر چکے ہیں۔ کیا؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حسنین، اس طرح نہیں، نہیں، بانو۔ صاف لگ رہا تھا وہ اداکاری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ادیب خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے اور میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بعد میں نے ڈاکٹر ادیب سے بابا کا پوسٹ مارٹم کرنے کا کہا تو وہ اپنا بیان بدل گئے۔ میں جانتی تھی کہ شاہ جی نے ان کی جیب نوٹوں سے بھر دی ہوگی، اسی لیے ان کے الفاظ بدل گئے، مگر اس وقت خاموش رہنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ زینب میٹرک کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت اکسایا کہ میرے ساتھ داخلہ لے لو، مگر اس نے کہا کہ وہ اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ تیری بھتیجی بہت شور کرے گی، لیکن یہ تو شرافت سے بیٹھ گئی۔ لگتا ہے عقل میں بھی تیرے بھائی پہ ہی گئی ہے۔ بابا کے انتقال کے 7 دن کے بعد میں نے شاہ جی کی سرگوشی سنی تھی۔ ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن لگتا ہے صدمے نے زبان گنگ کر دی ہے۔ ابھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن ہی کتنے ہوئے ہیں حسنین کو مرے۔ کتنی بے رحمی اور صفاقی سے وہ اپنے سگے بھائی کی موت کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے سہارے کے لیے ستون تھاما۔ کیا پیسہ اتنی صفاق حقیقت ہے کہ لہو کو بھی پانی میں بدل دیتا ہے؟ اب جلدی سے اس کا رشتہ دیکھ کے اس کو یہاں سے چلتا کر۔ کاغذات پہ تو انگوٹھے لگوا لیے تھے میں نے، اور حویلی کے کاغذات ڈھونڈے ہیں تو نے۔ پتہ نہیں ابا جی نے کس کنویں میں پھینک دیے ہیں، لیکن کاغذات تو نئے بھی بن جائیں گے۔ اس پہ بھی تو پیسہ لگے گا احمق عورت۔
ہاں تو اب اس کے سوا تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حسنین کو اتنے سال اسی وجہ سے لٹکا کے رکھا تھا کہ کاغذات قبضے میں آ جائیں گے، لیکن وہ بے چینی سے کہہ رہے تھے اور میں سسکیاں روکنے کی کوشش میں کمرے کی طرف بھاگی تو ارمغان لدا پھندا دیوان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ میں چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کچن کی طرف بھاگ لی۔ تابی، بات تو سنو۔ وہ میرے پیچھے لپکا مگر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا۔ آؤچ! آواز آئی اور اس کی انگلیاں دروازے میں آ چکی تھیں۔ مارے تکلیف کے اس نے دھڑ سے دروازہ کھولا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تکلیف کی شدت کے باعث اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن مجھے بے تحاشا روتے دیکھ کے وہ واپس پلٹ گیا۔ میں زینب کی گود میں سر رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ احمد شاہ حسن اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے۔ بھرپور تیاریاں جاری تھیں۔ ارمغان بھی دن رات مصروف تھا اور اس کی مصروفیت میرے تن بدن کو آگ لگا رہی تھی۔ احمد شاہ حسن نے اسے بیٹا بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بیٹا بن کے دکھا رہا تھا۔ میرے سیکنڈ ایئر کے امتحانات کل ہی ختم ہوئے تھے۔ خوب سونے کے بعد شام کو اٹھی تو ارمغان باغ میں کین کی کرسی پہ بیٹھا شیدے اور مکھن کو بینرز اور اسٹیکر چپساں کرنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ زینب، یار چائے تو پلا دو۔ میرون پرنٹڈ لباس کی شکنیں درست کرتے ہوئے میں جھولے پہ بیٹھ گئی۔ دوپٹے کا ایک سرا زمین کو چھو رہا تھا۔ جانے کیا سوچ کے میں نے شیدے کو بلایا اور اس کے ہاتھ سے اسٹیکر لے لیے۔ انتخابی نشان چھتری، میں نے ہلکا سا کہا لگایا، حالانکہ ان کا انتخابی نشان تو لوٹا ہونا چاہیے۔ آپ جائیے اندر، ناگواری سے کہتے ہوئے ارمغان نے میرے ہاتھ سے اسٹیکرز لے لیے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے اتنے اجنبی انداز میں بات کی تھی۔ وکالت پڑھتے ہوئے اس قدر ناانصافی۔ میں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود 2 درجن کے قریب اسٹیکرز مسل کے زمین پہ پھینک دیے۔ شیدہ ہکا بکا رہ گیا۔ مزارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارمغان نے مکھن سے ان کو باہر لے جانے کا کہا۔ کیوں افسانہ بنوا رہی ہیں؟ وہ پھر مجھ سے دانت پیس کے دھیمے لہجے میں بولا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں تو تمہیں شاہ جی کا بھتیجا سمجھتی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ تم ان کے زر خرید بھی ہو۔ تاباں، مارے ضبط کے وہ مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ خاموش رہو۔ جاؤ شیدے، مکھن، پورے گاؤں میں یہ اسٹیکر لگوایا ہو، بینرز لٹکا کے آ جاؤ۔ میں بھی دیکھتی ہوں جیت ان کی ہوتی ہے یا میری۔ جھولے سے اتر کے میں نے ارمغان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ تم ان کے مقابلے پہ آؤ گی؟ ہاں۔ اتنا آسان سمجھتی ہو الیکشن میں کھڑے ہونا؟ اتنی چھوٹی عمر ہے تمہاری، کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ پیسہ ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میں شیدے اور مکھن کو دیکھنے لگی جو اشتہاروں پہ لئی لگا رہے تھے۔ اور ویسے بھی 18 سال کوئی اتنی کم عمر نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا شناختی کارڈ تو بن ہی چکا ہے۔ اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ یہ مذاق ہے یا حقیقت، یہ تو تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ تاباں، میرے لہجے کی سنجیدگی نے اسے خائف کر دیا تھا۔ کیوں جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتی ہو؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مقابل شاہ جی ہیں جو اپنے راستے کی ہر دیوار کو ٹھوکر سے اڑانے کا فن جانتے ہیں۔ تم اتنی نازک اور کمزور سی لڑکی ہو، جذباتی ہو کے سوچ رہی ہو۔ بھلے وہ میرے چچا ہیں، لیکن میں ان کی سانپ جیسی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں بچپن سے یہاں رہا ہوں، میں ان کی جی حضوری کرتا آیا ہوں۔ یہ میری فطرت نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن مجھے اقرار کرنے دو کہ اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو تاباں۔ ہمارے درمیان میں اب دوستی کا واحد رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور ایسا تم نے چاہا تھا، میں نے نہیں۔ لیکن میں تمہارا عجیب رویہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ سچ ہے کہ صرف تمہاری خاطر میں نے… زینب کو آتے دیکھ کر اس کی بات درمیان میں رہ گئی، اور میں جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم ہوش میں آئی۔ بس ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو یہاں سے جاؤ۔ اس قسم کے مکالمے مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تاباں تم… وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بیچارے کو کبھی بخش بھی دیا کرو۔ زینب نے کب آگے بڑھایا۔ بخش دوں گی جب وقت آئے گا۔ تابی ایک دم بے وقوف ہے تو، اس نے سرگوشی والے انداز میں کہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے کمرے میں لے آئی اور کرسی پہ بٹھا کے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اگر تجھے شاہ جی کو نیچا دکھانا ہے تو یہ وقت بہت مناسب ہے۔
تو ارمغان کو سیڑھی بنا سکتی ہے، اسے تجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ مطلب؟ میری آنکھوں میں واضح الجھن تھی۔ مطلب یہ کہ میری بھولی بھالی مالکن۔ اس کے انابی لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ میں نے کبھی شطرنج کھیلی تو نہیں ہے، لیکن واقفیت ضرور ہے۔ تجھے ارمغان سے کہنا ہے کہ اگر وہ اپنی محبت میں سچا ہے تو اسے وہی کرنا ہوگا جو تو چاہے گی۔ مگر زینو، میں تو اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی، کچھ جا کے اس سے مدد مانگوں۔ میں تذبذب میں پڑ گئی۔ وقت پڑنے پہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ شاہ جی کی زمینوں پہ جو ڈیرا ہے اس کی معلومات نکلوانی ہے تجھے، ہو سکے تو تصویریں بھی بنوا لینا، پھر تو شاہ جی پھسلے ہی پھسلے۔ تجھے کیسے پتا اس ڈیرے کا؟ لو، سب کو پتا ہے، پورا گاؤں جانتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ شاہ جی پہنچ والے بندے ہیں، اس لیے دال گل رہی ہے، ورنہ پچھلے دنوں جو بخشو موچی کی 14 سالہ رفیہ کا ریپ کیس ہوا تھا، سیدھا جیل کی ہوا کھانی پڑتی پھپھا صاحب کو۔ زینو، میری تو شاہ جی سے دشمنی کی واضح وجہ ہے، پر تو ان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ صرف میں نہیں، گاؤں کا ہر فرد ان سے نفرت کرتا ہے تابا۔ ابلیس سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ آج کوئی لڑکی اس کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ شاہ جی کے پالتو کتوں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ، جس کا جب جی چاہتا ہے لڑکی اٹھا لیتا ہے، عورت کو بازاری شے بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرا اس گھر کے سوا کوئی آسرا نہیں رہا۔ سجاول کراچی میں کام کرنے گیا ہے، میں نے اسے بلایا تھا، وہ کہتا ہے کہ تم کراچی آ جاؤ۔ میں کراچی کیسے جاؤں؟ صرف تمہارا آسرا ہے مجھے، جو شاہ جی کے اتاب سے بچی ہوئی ہوں، ورنہ ان کی غلیظ نظروں سے گھن آتی ہے مجھے۔ اچھا، حریف پارٹی کون ہے؟ میں نے ماحول کی تلخی کو کم کرنا چاہا۔ علی عباس گیلانی، عباس گیلانی کا بیٹا ہے، جوان ہے، جذباتی ہے، جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تجھے جو بھی معلومات وغیرہ ہوں وہ کسی نہ کسی طرح اس کے حوالے کرنی ہے۔ اخبار میں خبر آ گئی تو خود ہی شکست ہو جائے گی، لیکن وہ تو سمجھ جائے گا فوراً کہ میں اسے استعمال کر رہی ہوں۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ سمجھنے دے، منصف ہوا تو تیرا ساتھ دے گا، کیونکہ شاہ جی اگر الیکشن جیت گئے تو اس گوٹھ کے ساتھ ساتھ دوسرے گوٹھوں کو بھی ان کا عتاب سہنا پڑے گا، جو کہ سراسر ظلم ہوگا۔ تیری بات دل کو تو لگی ہے، چلو دیکھتے ہیں، میں سوچنے لگی تھی۔ ادھر فضا نے موسم بدلنے کی خبر دی اور ادھر مجھ پہ زکام نے حملہ کر دیا۔ بدلتے موسم ہر بار میری نازک صحت کا امتحان لیتے رہتے تھے۔ میں ٹیبلٹ لے کے دالان میں ہی چلی آئی، جہاں پھپھو اور سونیا نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ صوفے پہ دراز ہو کے میں نے ٹانگیں پھیلا لی۔ نہیں چاچو، آپ فکر مت کریں، علی عباس کی پہنچ ہمارے برابر کی نہیں ہے، جلسہ ضرور کامیاب ہوگا، میں نے سارے انتظامات دیکھ لیے ہیں۔ ارمغان کی باتیں سن کے میرے سر میں مزید شدید درد ہونے لگا۔ شاہ جی مہمان خانے کی طرف بڑھ گئے اور وہ ملازمین کو ہدایات دیتا دیوان خانے کی طرف چلا آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت دشمنہ ناساز ہے کیا؟ درمیانی میز میں سے اخبار اٹھاتے ہوئے وہ میرے مقابل بیٹھ گیا۔ ویسے اگر نیند آ رہی ہے تو اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ، یہاں اتنے بے ڈھنگے انداز میں سونے کی کوئی تک بنتی ہے بھلا؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی، میرا بی پی شوٹ کر گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں مرضی سوؤں، جیسے مرضی سوؤں، تم کون ہوتے ہو مجھے آداب سکھانے والے؟ اپنی ہدایتیں اور نصیحتیں انہی تک محدود رکھا کرو جنہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے تمیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تابا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا میرا انداز دیکھ کر۔ غنی، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے منہ لگنے کی؟ سونیا نے ناک چڑھا کے کہا۔ تو پھپھو کو تقریر کرنے کا موقع مل گیا۔ ہاں ہاں، دفع کرو، یہ ہے ہی نہیں اس قابل کے بندہ کوئی عقل کی بات سمجھا دے، اپنی ماں کی طرح ہے، کسی آئے گئے کو برداشت نہیں کرتی۔ نہیں، میں اپنی ماں کی طرح نہیں ہوں۔ میں نے قدموں میں گرا دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ میرا اور تابا میں بہت فرق ہے شاہ بانو بیگم۔ وہ میرا تھی جو آپ لوگوں کا ظلم، زیادتی، جبر سہ کے خاموشی سے مر گئی۔ میں اس جیسی نہیں ہوں، بزدل، کم حوصلہ اور بے ہمت۔ مجھے سارے نفع نقصان سود سمیت وصولنا ہے آپ لوگوں سے۔ میں منہ پھٹ ہوں، بد لحاظ ہوں،
آپ کی طرح، آپ لوگوں کی طرح۔ زینب مجھے گھسیٹ کے وہاں سے لے گئی۔ کیوں لگتی ہے ان کے منہ؟ جب سب جانتی ہے تو جتاتی کیوں ہے؟ وہ میرا سر اپنے کندھے سے لگا کے سہلانے لگی، اور نہ جانے کیوں میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے زینو، میں سسک رہی تھی۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں تیرے لیے، تو اپنے کمرے میں چل، پھر سر دباتی ہوں تیرا آ کر۔ ٹیبلٹ بھی لے آنا۔ میں نے ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ زینب میرے پاس چائے کا کپ رکھ کر شاہ جی کے دوستوں کو بھگتانے لگی تھی۔ میں نے چائے پی، کپ ریلنگ پہ رکھا اور ملکجے سفید کپڑوں کی شکنیں درست کرتی اٹھی تو چکر سا آ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں نے سر تھام کے سامنے نگاہ کی تو ارمغان دروازے سے ٹیک لگائے، سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے، یک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے گھورنے پہ بھی اس کی نظروں کا زاویہ نہ بدلا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں کے اوپر اتر آئی۔ راستہ دو۔ وہ دروازے میں پھیل کے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری تابا، میری وجہ سے۔ اس کے انداز میں ندامت تھی۔ چپ رہو، مجھے تمہاری معذرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے تنفر سے کہہ کے گزر جانا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے بمشکل توازن برقرار رکھا۔ بےہودہ انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میرا ہاتھ بے ساختہ اٹھا مگر اس نے سرعت سے اپنے مضبوط ہتھیلی میں قید کر لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم مجھے دے دو تابی، خدا کی قسم اپنی پلکوں سے تمہارے آنسو چنوں گا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، میں ششدر رہ گئی۔ وہ تحیر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے پانسا پھینکا۔ میں ڈائلاگ جھاڑنا پسند نہیں کرتا، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر دو تم۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تو وہ خجل سا ہو کے ہنس دیا۔ میں نے اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ دی۔ بولو، منظور ہے؟ میری بات نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ تم مجھے آزمانا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں میں کیا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی بدلے میں تمہارا اقرار چاہیے۔ یعنی تم میرا کام کر دو گے، لیکن میں اقرار کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، جو تم چاہو، میں ایسے ہی کروں گا جیسے تم چاہتی ہو۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسا میں نے چاہا تھا۔ شاہ جی الیکشن ہار گئے تھے۔ پھپھو اور ان کی بیٹیاں شاہ جی کے کارناموں کی وجہ سے منہ چھپائے شاہ جی سے ناراض پھر رہی تھیں، اور میری تو دلی مراد برائی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی غرض سے میں 2 دن کے لیے اپنی رشتے کی خالہ کی طرف چلی گئی، اس لیے کہ اپنی خوشی کو بھرپور طریقے سے منا سکوں۔ پھر وہاں اپنے ننھے منھے کزنز اور خالہ خالو کی محبت میں ہفتہ لگا بیٹھی۔ مجھے اپنی جیت کی اس قدر سرشاری تھی کہ ان دنوں میں زینب کو بھی بھولی ہوئی تھی، اس زینب کو جسے میں اپنا سایہ کہتی تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوتی کہ میری کچھ دنوں کی دوری زینب کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دے گی تو میں آگے پڑھنے سے انکار کر دیتی۔ میں کبھی لاہور نہیں جاتی۔ میں لاہور سے واپس آئی تو ایک خبر بلکہ ایک قیامت میری منتظر تھی۔ زینب میرے ماں باپ کے بعد وہ واحد ہستی جسے میں نے اپنے دل کی سب سے اونچی مسنت پہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ میرے لیے کیا تھی میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں لاہور سے خوب شاپنگ کے دوران اس کے لیے بھی بہت کچھ لائی تھی، مگر مجھ سے پہلے بدنصیبی اس کی چوکھٹ پہ پہنچ چکی تھی۔ غلامو چاچا کے تانگے پہ سوار اس کے 10 سالہ چھوکرے سے باتیں بگاڑتی میں بڑے مزے سے حویلی کے مین گیٹ پہ پہنچی تو کچھ مزارے کسی لڑکے کو بہت بری طرح زد و کوب کر رہے تھے۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے دہل اٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے چاچا؟ میں نے چلتے ٹانگے سے چھلانگ لگانی چاہی تو انہوں نے فوراً ہی ٹانگا روک دیا۔ پتہ نہیں پتر، مولا خیر کرے۔ وہ بھی گھبرا گئے، پھر مجھے جلدی سے اتار کے آگے بڑھتے ہوئے بڑبڑائے، بڑے لوگوں کے بڑے سیاپے۔ میں نے سیاہ سفری بیگ شانوں سے لٹکا کے تیزی سے اندر کا رخ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو گئے ہو
کیوں اس مظلوم کو جان سے مارنے پہ تلے ہو؟ میں ان لوگوں کو پیچھے ہٹاتی آگے آئی تو نڈھال سے عاصم کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ بخشو موچی کا بیٹا تھا، اکثر حویلی میں کسی نہ کسی کام سے آتا جاتا رہتا تھا۔ بی بی جی میں نے کچھ نہیں کیا میم صاحب، عاصم رو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے، بیکار میں ایک غریب لڑکے کو مار رہے ہو۔ میں نے مزاروں کو پرے دھکیلا۔ دیکھیں بی بی، آپ بات جانے بغیر فیصلہ نہ دھریں، اس بغیرت کو تو وہ گالیاں بکنے لگا۔ شیدے، اپنی اوقات میں رہو، مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان گدی سے کھینچ لوں گی اگر زیادہ بک بک کی تو۔ عاصم تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کا سر اونچا کیا تو سب کی آنکھیں ابل پڑیں۔ بی بی مجھے بچا لو، چھوٹی بی بی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے مزاروں کو باہر بھیج دیا، تم ٹھہرو میں پانی لے کے آتی ہوں۔ میں جب اندر آئی تو مکھن اپنی رپورٹ پیش کر چکا تھا۔ اس کتیا کی بچی کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، وہ حرام زادہ خود تو مر گیا، اپنی بلا ہمارے سر منڈ گیا۔ آج میں اسے شاہ جی پھنکارتے ہوئے باہر نکلے تو میں کچن کی اوٹ میں ہو گئی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں کچن میں آئی تو سوجی آنکھوں، بکھرے بالوں اور زخم چہرے کے ساتھ زمین پہ بے جان بیٹھی زینب کو دیکھ کر مجھے ایک اور شوق لگا۔ میں اس کی حالت کو دیکھ کے ڈھہ سی گئی۔ زینو تجھے کیا ہوا ہے؟ سرگوشی کے انداز میں میرے لبوں سے یہ لفظ نکلے تھے اور وہ کھوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ زینو کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہنوز پاگلوں کی طرح مجھے تک رہی تھی۔ زینب میں کیا پوچھ رہی ہوں تجھ سے؟ میں نے اس کے شانوں کو زور سے دبوچ کے ہلایا۔ تابی تو آ گئی؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا، پھر میرے چہرے کو چھو کے محسوس کرنا چاہا۔ تو اب آئی ہے تابی؟ سب کچھ ہونے کے بعد مجھ پہ قیامت بیت گئی اور تو اب آئی ہے؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ زینو مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ تیری یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ کس نے کیا ہے یہ اتنا ظلم تابی جس کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ وہ چند لمحے رک کے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر سے رونے لگی۔ یا اللہ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اتنا ظلم سہ کے بھی میں زندہ ہوں، اتنی سخت جان ہوں کیا میں؟ اس نے ہتھیلی پھیلا کے مجھ سے سوال کیا۔ بس کر زینو، بس کر خدا کے واسطے۔ میں بے اختیار رونے لگی۔ تو مجھے چھوڑ کے کیوں گئی تھی تابا؟ تو نہ جاتی، تیرے آسرے پہ تو میں اس سفاک حویلی میں زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ تو نے بھی کڑے وقت میں میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تیری حالت کا ذمہ دار کون ہے زینب؟ تو مجھے صرف یہ بتا۔ میں نے اس کے بال سمیٹ کے دوپٹہ اس کے سر پہ اڑایا۔ اس کے اشک اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ کون ہو سکتا ہے تابا؟ تو اتنی بھولی تو نہیں؟ میں مٹھیاں بھینچ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم کب آئی لاہور سے؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر گرائے جھولے پہ بیٹھی زینب کے متعلق سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی جب ارمغان میرے قریب آ کے ٹھہر گیا۔ 2 گھنٹے پہلے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایڈمیشن ہو گیا تمہارا؟ زینب کو کیا ہوا ہے ارمغان؟ میں نے ایک دم اس کے چہرے پہ نگاہیں ڈال کے سوال کیا۔ کیا ہوا ہے زینب کو؟ اتنے انجان مت بنو۔ باخدا میں ابھی شہر سے آیا ہوں، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ تشویش سے کہتے ہوئے میرے سامنے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ تو اس نے تمہیں نہیں بتایا کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے اس کی؟ زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر؟ طبیعت نہیں، اس کا مقدر خراب ہے، میں نے دکھ سے کہا تھا۔ تو پھر کیا؟ تمہارے چاچو نے اسے زبان بند رکھنے کی دھمکیاں دی ہوں گی، میں جانتی ہوں اس کی فطرت کو، میں زینب سے کچھ اگلوا نہیں سکی ہوں۔ اوہو، تو مجھے کیوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو؟ وہ چڑ کے بولا تھا۔ تم میرے منہ مت لگو تو بہتر ہے، میں پہلے ہی شدید غصے میں ہوں۔ وہ تو تم ہر وقت ہی رہتی ہو، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں اٹھ کے چلی جاؤں؟ میں کہنے کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ نہیں تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں۔ تمہیں تو میری شکل دیکھ کے ہی وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ مجھے حویلی آئے 4 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے۔ زینب کو روتے دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی تھی، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔
میں جانتی تھی کہ جب زینب کی حالت کچھ سنبھلے گی تو وہ مجھے خود ہر بات بتا دے گی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات کس نوعیت کی ہے، لیکن 4 گھنٹے بعد بھی جب زینب میرے پاس نہ آئی تو میں پھر سے زینب کے پاس چلی آئی۔ زینب، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس طرح سے تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے آزردگی سے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ قسمت پہ کسی کا کیا زور تھا ماں، تو کیوں خود کو الزام دیتی ہے؟ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ سارا گاؤں مجھ پہ تھو تھو کر رہا ہے، سب میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میں خود مرنا چاہتی ہوں پر موت اتنی آسانی سے کب ملتی ہے؟ وہ سیاہ چادر اپنے وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹے دھیرے سے بولی تھی، دیکھ، جب تک تو مجھے اصل بات نہیں بتائے گی مجھے حقیقت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ میں جانتی ہوں تو غلط نہیں ہو سکتی، مجھے تجھ پہ اندھا اعتماد ہے، پر بات ہوئی کیا ہے یہ تو بتا مجھے۔ تاباں، میری بات سنو۔ میں زینب کے جواب کی منتظر تھی جب ارمغان نے اچانک وہاں آ کے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے بے حد غصہ آیا تھا اس کے طرز عمل پہ۔ 1 منٹ باہر آ کے میری بات سنو پلیز۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کبھی کسی کی بات سن بھی لیا کرو۔ اس نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے مجھے پائیں باغ میں کھینچ لیا۔ تم اپنے کمرے میں چلو فوراً۔ وہ اب مجھے حویلی کی پچھلی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا نا اپنے کمرے میں جاؤ تم، باقی بات بعد میں ہوگی۔ وہ مجھے سیڑھیوں کے قریب لے کے جا رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے زور لگا کے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور دوبارہ زینب کے پاس جانے کی غرض سے بھاگنے لگی، لیکن وہ غافل نہیں تھا مجھ سے۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر میرا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اپنے کمرے میں جاؤ اس وقت۔ اس کے ملتجی لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کسی قدر کمزور پڑ گئی؟ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا۔ تم چلو اوپر اور اوپر جا کے اپنا کمرہ بند کر لو۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ پریشان تم مجھے کر رہی ہو۔ میں اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ اس کا الزام سن کے میں تڑپ گئی۔ میں نے کبھی تمہیں پریشان نہیں کیا۔ پھر تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سائے کی طرح تمہارا تعاقب کرتا ہوں میں زمانے کے سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیتی ہو۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے تعاقب کرنے کا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ یہ دل ہے نا۔ اس نے انگلی پہ سینے کی طرف اشارہ کیا۔ کاش یہ بھی تمہاری طرح کٹھور اور بے حس ہوتا۔ اس نے مجھے باندھ رکھا ہے تمہارے وجود سے، ورنہ ارمغان حجازی کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے میں جانتی نہیں ہوں تمہاری چمچہ گیریوں سے نا واقف نہیں ہوں میں۔ تم احمد شاہ حسن کے پالتو۔ بس! اس نے ہاتھ اٹھا کے اتنی سختی سے کہا کہ میں گنگ ہو گئی۔ بہت کر چکی تم بکواس، ابھی خاموش ہو کے یہاں بیٹھو۔ مجھے کرسی پہ دھکیل کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ بدتمیز، بیہودہ، میں محض یہی کہہ سکی، اور تبھی مجھے خیال آیا کہ اس نے اپنی باتوں میں مجھے ایسا الجھایا کہ میں اصل بات سے تو دھیان ہٹا بیٹھی۔ میں تیر کی طرح اٹھی، دروازے کی طرف آئی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں سناٹے کی کیفیت میں رہ گئی۔ مجھے اس طرح سے قید کیوں کیا گیا ہے؟ میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، لیکن وہاں سب بہرے ہو چکے تھے غالباً، اور پھر وہ چلی گئی۔ کب؟ کہاں؟ مجھے نہیں پتا۔ تاباں فاروقی جو خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، بھربھری مٹی کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی، اپنی ذات میں دفن ہو گئی۔ جسے محسوس ہوتا تھا کہ زینب امین کے بغیر اس کی ذات ادھوری ہے، وہ اس کے بغیر بھی مکمل تھی۔ وقت نے رفتہ رفتہ احساس دلایا کہ کوئی کسی کے بغیر ادھورا اور نامکمل نہیں ہوتا۔ یہ محض کتابی بات ہے۔ زینب سے میرا رابطہ ختم ہوئے 6 مہینے سے زائد ہو گئے تھے، اور میں اس کے بن جی رہی تھی، جینے پہ مجبور تھی۔ مجھے اس کے نہ ہونے سے زیادہ یہ احساس رلاتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں اس کے شفاف دامن کو میلا ہونے سے نہ بچا سکی، حالانکہ میں ایسا کر سکتی تھی۔ لیکن ارمغان حجازی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھوں۔
میں جانتا ہوں تابا تمہارے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے اس وقت، لیکن پلیز اپنی عزت کے لیے خاموشی اختیار کر لو۔ ہاں تم تو ایسے ہی کہو گے نا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تمہاری رگوں میں بھی تو وہی خون دوڑا ہے نا۔ تابا پلیز ہر شخص کو ایک زاویے سے مت دیکھا کرو۔ تم میرے لیے کیا ہو تابا، یہ مجھ سے بہتر کوئی جان بھی نہیں سکتا، لیکن تم میری بات پہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور کرو۔ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، ابھی بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بغور میری آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ مجھے یقین تو تھا کہ یہ آنکھیں جھوٹ نہیں کہہ سکتی، پھر بھی میں قدرے خائف تھی۔ اس وقت تمہاری اپنی پوزیشن کچھ کم نازک نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تم اکیلی ہو، کسی کی حمایت حاصل نہیں ہے تمہیں۔ میرا مالک میرے ساتھ ہے، میرا اللہ۔ ارمغان، بچپن سے میں نے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، مجھے اس کی حمایت حاصل ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اس بات سے کسے انکار ہے، لیکن اللہ بھی مصلحت کو پسند کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ دیکھو تابا، زینب کو میں خود انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے جو بھی سمجھو، لیکن میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ ابھی تم میری بات پہ عمل کرو، ابھی اس موضوع کو ختم کر دو، کیونکہ تم چاچو سے بخوبی واقف ہو۔ وہ کبھی تمہیں اتنی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ان پہ ہاتھ ڈالو۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کے ہاتھ قانون سے لمبے نہیں ہیں۔ میں پھنکاری، میں لاہور کی عدالت میں مقدمہ لے کے جاؤں گی۔ کون سا مقدمہ؟ زینب کے اغوا کا مقدمہ، اس پہ تشدد کا مقدمہ۔ اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی تم خود اسٹوڈنٹ ہو، کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے تمہیں وقت درکار ہے، اور اگر تمہیں جینے کی خواہش ہے تو اس خواہش کو یہیں دفن کر دو۔ تمہارا مطلب ہے زینب؟ ہاں، کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے تمہارا۔ جب وہ وقت آئے گا کہ تم ان کے مقابل کھڑی ہو سکو، تو پھر تم گڑے مردے اکھاڑنا چاہو تو اکھاڑ لینا۔ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ مگر میں اسی پل سونیا کو روش پہ آتے دیکھ کے میں خاموش ہو گئی۔ غنی، تم کتنی دیر سے یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو؟ جب میں نے تم سے شاپنگ کا کہا تھا تو تمہیں بہت ضروری کام یاد آ گئے تھے۔ اس نے آتے ہی طنز کا نشتر اچھالا۔ میں تابا سے ضروری بات کر رہا تھا، وہ بات ادھوری رہ جانے کی وجہ سے جزبز ہو رہا تھا۔ اچھا، ایسی بھی کون سی ضروری بات ہو رہی تھی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تمہارے مطلب کی نہیں ہے، اس نے کہا، اور میں خود کو غیر اہم محسوس کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ ارمغان مجھے جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بخوبی مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے چپ سادھ لی، اور پھپھو نے تو شکر ادا کیا کہ میری 9 گز لمبی زبان اندر ہو گئی۔ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ برقرار رکھا۔ آج کل میں ایم فل کر رہی تھی۔ وہ تپتی جولائی کی ایک گرم دوپہر تھی جب زینب کی پہلی بددعا نے عرش کا تختہ ہلایا۔ جانے یہ کیا تھا، مگر احمد شاہ حسن پہ فالج کے حملے نے اس کی اکڑ، غرور، تمکنت سب چھین لیا۔ وہ ہسپتال کے ایک کمرے میں ایک ناکارہ وجود کی طرح پڑا رہ گیا۔ اس سے اگلے ہی ماہ سونیا جو یونیورسٹی ٹرپ پہ شمالی علاقہ جات گئی، اس کی ویگن کو حادثہ پیش آنے کی وجہ سے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ میں خاموش تھی اور آسمان والا فیصلے کر رہا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کی لاش گھر پہ آنے پر وہ کوہرام بپا ہوا کہ پھپھو نیم پاگل سی ہو گئی۔ ان کی زبان جو ہر وقت شعلے اگلتی تھی اب گنگ ہو کے رہ گئی تھی۔ میں ان دنوں ہر احساس سے آری اپنے امتحانات کی فکر میں غرقاں تھی۔ اس وقت بھی میں کتاب گھٹنوں پہ رکھے سیب کترنے میں مشغول تھی، جب گرے کاٹن کے کلف زدہ سوٹ میں ارمغان جانے کس لمحے میری بائیں طرف آ کے بیٹھ گیا۔ کب ہے تمہارا پیپر؟ اس نے یوں ہی بات شروع کرنے کی غرض سے پوچھا۔ منگل کو۔ ختم کب تک ہوں گے؟ 14 تک۔ تیاری کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے۔ میں نے کتاب سائڈ پہ رکھ کے ٹانگیں نیچے لٹکائیں۔ تم کبھی اچھے موڈ میں بھی ہوتی ہو؟ اس نے گردن گھما کے مجھے دیکھا۔ نہیں۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ جانتی ہوں میں، اور کچھ؟ پھر بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ الوہی چمک آنکھوں میں لیے محویت سے مجھے تک رہا تھا۔
میں نظریں چرا گئی۔ یہ بھی پرانی بات ہے، تو تم کوئی نئی بات کر لو، مجھے نہیں آتی۔ دوستی کر لو مجھ سے۔ تو دشمنی کب تھی؟ بے ساختہ میرے لبوں سے پھسلا۔ اچھا، واقعی؟ مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے دوستی کی، تو پھر محبت کر لو۔ بکواس بند کرو، اس نے بے اختیار کہا لگایا۔ کتنے عرصے بعد میری سماعتوں میں کسی ہنسی کی آواز گونجی تھی اور بے حد اچھا محسوس ہوا۔ میرا دل چاہا وہ اسی طرح ہنستا رہے، لیکن پھر میں خود ہی گھبرا گئی۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ تمہاری باتوں پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کہا نا محبت کر لو۔ تم کیا مجھے پڑھنے دو گے؟ میں نے کب منع کیا ہے؟ تو اپنی تشریف لے کے جاؤ یہاں سے تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ چلا جاتا ہوں، ویسے میں تمہیں ایک بات بتانے آیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، ایسی بات ہے تو یوں ہی صحیح۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی ذرا بھی تجسس نہیں ہوا۔ میں نے زینب کو دیکھا تھا کل، اس نے میری سماعتوں میں بم پھوڑا۔ کیا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں بے یقین تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور کم از کم تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے گردن موڑ کے بغور مجھے دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ ارمغان، میں نے پکارا، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ تمہیں پتا تھا نا کہ میں کتنی بےتاب ہو جاؤں گی یہ خبر سن کے، اور پھر بھی تم پوری بات بتائے بغیر چلے گئے۔ وہ اسی دن لاہور چلا گیا تھا اور پھر پورے 2 دن کے بعد واپس آیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس کے انتظار میں دن کیا لمحے گن رہی تھی۔ چلو کسی بہانے تم نے مجھے یاد تو کیا ہوگا۔ وہ کتنا بے نیاز بن رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا تم نے زینب کو؟ کیسی ہے وہ؟ میں دوسرے گاؤں گیا تھا اپنے ایک دوست کے والد کی وفات پہ۔ وہ وہیں آئی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں اسے پہچان نہیں پایا، اس نے پہچان لیا تھا مجھے۔ پھر حال احوال پوچھا میرا، اور میں تیزی سے کھڑی ہو گئی اور تمہارا ذکر کر کے رونے لگی۔ پلیز مجھے اس کے پاس لے چلو، پلیز پلیز ارمغان۔ میری آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ پھر کبھی جانا ہوا تو لے جاؤں گا، پلیز غنی۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کے اس کا بازو چھوا۔ یہ قطعی غیر اختیاری عمل تھا۔ جہاں وہ ٹھٹکا میں بھی اپنی جگہ خجل سی ہو گئی۔ غنی، اس نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا۔ میں بہت بچپن میں اسے یہ کہا کرتی تھی۔ پھر کہو تابا، پھر سے کہنا۔ مجھے زینب کے پاس لے چلو غنی۔ ٹھیک ہے، چلو ابھی چلتے ہیں۔ وہ یقیناً بہت خوش تھا جب ہی فوراً تیار ہو گیا۔ کیا واقعی ابھی؟ ہاں، میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم چادر لے آؤ۔ میں بس ابھی آتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے مجھے زینب سے ملوانے لے جائے گا۔ میں بے حد خوش تھی۔ زینب سے ملنے کا تصور اتنا خوش کن تھا کہ میں اس دن اس کی ہر فضول بات چپ چاپ سنتی رہی۔ تابا، وہ مجھے دولت کا، جائیداد کا لالچ دیتا تھا۔ کہتا تھا تجھے حویلی کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے، معاشرے میں طوائفیں یوں ہی نہیں جنم لیتی، انہیں احمد شاہ جیسے بے ضمیر آدمی مجبور کرتے ہیں۔ جن کے اپنے آنگن میں بیریاں ہوں، وہ دوسروں کے گھر پہ پتھر کیوں اچھالتے ہیں؟ عجیب سا سوال پوچھا تھا اس نے۔ میں چپ رہی، کہتی بھی کیا۔ جس دن تو گئی، اس دن مجھے لگا وہ کسی بھی لمحے آ کے مجھے دبوچ لے گا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، تجھ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ اسی روز مجھے پتہ چلا کہ چاچا اکرم الہی جو ویگن کے اڈے پہ ملازم تھا، وہ لاہور جا رہا ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں نے جلدی سے تیرے نام خط لکھ کے اس کے نواسے کو بھیجا کہ وہ تجھ تک میرا رکا پہنچا دے۔ میں نے اس خط میں احمد شاہ کی غلاظتوں کی داستان لکھی تھی۔ وہ آیا تو میں نے خط اسے حفاظت سے تجھ تک پہنچانے کا کہا، مگر شاہ حسن کو پتہ چل گیا۔ وہ پہلے سے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، زخمی سانپ کی مانند پھنکارتا ہوا وہاں آیا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی اسے دیکھ کے۔ عاصم کے چہرے کا بھی رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ احمد شاہ کو دیکھ کے وہاں سے بھاگا تو اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس بیچارے نے گھبرا کے وہ خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ احمد شاہ کے پالتو کتے عاصم کو پیٹ رہے تھے اور وہ مجھے۔ اس نے انتہائی گندے الزامات لگائے تھے مجھ پہ۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے بھی ان دونوں کو کئی بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے،
سمجھایا بھی ہے لیکن یہ باز نہیں آتے۔ وہ 18 سال کا معصوم لڑکا تھا اور وہ بری طرح سے پٹ رہا تھا، اور میں تو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو سن کے غش کھا گئی تھی اور تماشائی تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے مرنے کی بہت کوشش کی لیکن بچ گئی۔ کاش میں مر جاتی تابا، کاش۔ وہ رو رہی تھی اور میرے بھی آنسو کب رک رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے حویلی سے نکلنے کا حکم دیا۔ میں کہاں جاتی تابا؟ میرا کون تھا اس دنیا میں؟ مجھے تو کوئی راستہ بھی نہیں آتا تھا، اور تو بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ارمغان نے مجھے کہا کہ میں اپنی زبان بند رکھوں۔ وہ تیری بھلائی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تو احمد شاہ کے مقابلے پہ آئے اور وہ تیرے ساتھ بھی کچھ غلط کرے۔ ارمغان مجھے میرے نام نہاد مامے کے گھر چھوڑ گیا، جو آج میرا شوہر ہے۔ ململ کے دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ حمید کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں مجھ سے بڑی ہیں، اور میں ان کی ماں ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ تابا مقدر کتنا رلاتے ہیں نا، نصیب برے ہوں تو انسان رل جاتا ہے۔ میں خود کو بہت سخت جان سمجھتی تھی، مگر میرا وجود بہت کھوکھلا نکلا۔ مجھے کینسر کی بیماری ہے، دماغی کینسر۔ کیا؟ میں چیخی۔ زینب پلیز ایسا مت کہو، حقیقت چھپ نہیں سکتی تابا، اور پھر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ میں نے اتنا برداشت کیا ہے زندگی کو کہ اب اس بیماری سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑے سے ہی دن رہ گئے ہیں زندگی کے، میں تو موت کا انتظار کرتی ہوں۔ زینب کینسر کا علاج ہے، تو چل میرے ساتھ، چل لاہور چل، میں تیرا علاج کرواؤں گی۔ مجھے جی کے کیا کرنا ہے تابا؟ کس کے لیے زندہ رہوں، کس کے لیے جیوں؟ اس زندگی سے بہتر تو یہی ہے نا کہ میں مر جاؤں۔ ایک بات کہوں تابا، برا تو نہیں مانے گی؟ تم 4 برس مجھ سے دور رہ کے یہ بھی بھول گئی کہ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناتی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن وہ رکی۔ تابا تو ارمغان کا ہاتھ تھام لے، وہ تیرے بخت کا ایسا ستارہ ہے جو تیری تقدیر بدل دے گا۔ تو جانتی ہے زینب، ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ احمد شاہ کا بھتیجا ہے اور تو اسی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی، پر وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تابا۔ حویلی میں وہ تیری خاطر رہتا ہے، اس نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا، تجھے دھوپ سے بچائے رکھا۔ وہ ایک درخت کی مانند ہے تیرے لیے، تیرے سارے دکھ بانٹ لے گا، سارے آنسو چن لے گا۔ میری بات پہ غور ضرور کرنا، میں اس سے ہارنا نہیں چاہتی۔ میرا لہجہ کمزور تھا۔ پگلی، اس ہار میں جیت ہے تیری، آزما لے میری بات کو۔ اس نے مجھے گلے لگایا تو پھر سے رو دی۔ امتحانات کے بعد میں زینب سے دوبارہ ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ جب ارمغان نے مجھے خبر دی کہ زینب 2-3 دن پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے، اور میں ششدر رہ گئی۔ کیا وہ صرف ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے زندہ تھی ابھی تک؟ اس قصے میں سب سے بد نصیب زینب تھی۔ نہ جانے کیوں کوئی خوشی اس کا مقدر نہ بن سکی۔ کچھ لوگ بدقسمت سمجھتے ہیں خود کو، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ان کی قسمت کا پانسا پلٹ جاتا ہے، تقدیر اپنے مہرے تبدیل کر دیتی ہے۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تا عمر قسمت کی بساط پہ بازیاں جیتتے رہتے ہیں، ہار کبھی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ وہ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ارمغان کی طرف دیکھ کے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ترین بازی تو تم ہو، تمہیں تو میں ابھی تک نہیں جیت سکا۔ میں اس کی بات کو انسنی کر گئی۔ کچھ لوگ زینب کی طرح ہوتے ہیں، تا عمر بد نصیبی ان کے تعاقب میں رہتی ہے، امید اور خوشی کا کوئی جگنو ان کے دامن میں نہیں آتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں۔ اتنی خوش فہمیاں اچھی نہیں ہوتی۔ تو کیا غلط کہتی ہوں؟ میں نے اسے گھورا تو وہ سہمنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں میڈم، میری اتنی جرت کہ میں آپ کو غلط کہوں۔ گڈ، تم یقیناً اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہو، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور اس پہ تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تابا تم نے ابھی کیا کہا؟ جو تم نے سنا۔ میں نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا تم نے وہ کہا جو میں نے سنا، یا میری سماعتوں کا دھوکہ ہے؟ پتہ نہیں،
پلیز تابا سنجیدہ ہو جاؤ، میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، میں کمزور دل کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں نے ایسے کب کہا؟ اچھا ٹھہرو، میں پہلے یقین کر لوں۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچنبھا ہوا، میرا دل معمول کی رفتار سے زیادہ تیز دھڑک رہا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کیاری میں جھک کے ادھ کھلے گلاب کی سرخ کلی توڑی اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میڈم، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ گلاب کی ادھ کھلی کلی میری طرف بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے گلاب کی کلی تھام لی تھی۔ وہ فرط مسرت سے خود پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ تابا، کاش تم جان سکو کہ آج تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ بے حد شکریہ تابا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کر رہا تھا اور میں حیرت سے بت بنی بیٹھی تھی۔ میں زندگی بھر تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ میرے لب لرزے تھے۔ یہ وقت بتائے گا تمہیں۔ وہ ڈوبتے سورج کی شفق کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں تیرتی محبت کو۔ آج کی شام کا آغاز کتنا افسردہ ہوا تھا، اور انجام شاید اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔